آج آپ 3 ایسی اسکیری اسٹوری سنیں گے جو ایئرپورٹ کی ہیں اور آپ ان کو سن کے حیران اور خوف زدہ بھی ہوں گے۔ تو اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ اسٹوری نہ سنیں۔ ان اسٹوریز میں ہم کسی کا نام مینشن نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر ہونے والے یہ ایسے اسکیریز مومنٹس ہیں جو کہ بالکل ٹرو ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں وہ خوفناک سٹوریز۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stored securely, either in overnight. آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 7 سال کا تھا۔ میری فیملی اکثر ہی سفر کیا کرتی تھی اور میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ سفر کرتا تھا، جسے میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا اور تقریباً ایئرپورٹ کے تمام ہی راستوں سے واقف بھی تھا۔ ہمیں اس دفعہ ایک ایسا اتفاق پیش آیا کہ ہمیں ویٹنگ ایریے میں 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے واش روم یوز کرنا تھا۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ کیا میں واش روم جا سکتا ہوں، مگر مجھے میرے پیرنٹس الاؤ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سبھی ایئرپورٹ کے حصوں کو جانتا ہوں اور صرف مجھے واش روم ہی تو جانا ہے، تو اس پر مجھے اجازت مل گئی اور میں اکیلا ہی باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ یہاں سے واش روم صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھے، جو میں جانتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ٹائم ہوگا تقریباً صبح کے 3 بجے کا۔ اس ٹائم باتھ روم بھی کلین کیے جاتے ہیں، اس لیے اس راستے میں سائن کی مدد سے اسے کلوز کیا گیا تھا۔ میں اس ٹائم صرف 7 سال کا تھا، تو کیا ڈیسیژن کرتا؟ البتہ میں سیدھا ہی چلتا رہا۔ یہ وہ سائٹ تھی جہاں پر میں کبھی نہیں گیا تھا اور ڈھونڈنے لگا کہ مجھے شاید کوئی باتھ روم مل جائے اور اس کو یوز کر لوں، اور سیدھے ہی ایک ہال کی طرف چلتا رہا جو اس سیکشن سے علیحدہ تھا جہاں پر باتھ روم تھے۔ جب میں ہال کے ہاف راستے تک پہنچا تو میں نے لیفٹ سائڈ پر کلیئر کسی آدمی کے سر کو دیکھا۔ یہ ایک کارنر سے نمودار ہوا تھا۔ یہ ایک آدمی تھا جو کہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا، لہٰذا میں فطری طور پر اپنے راستے پر ہی چلتا رہا۔ اچانک آواز آئی، او بچے میرے پاس آؤ۔ اس سے پہلے میں کچھ سوچتا حال میں ایک سائڈ پر چلتا رہا۔ میں نے سمجھا شاید یہ کوئی امپلائی ہے جو کہ کام کر رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ مجھے باتھ روم کا راستہ بتا سکتا ہے۔ جو ہی میں مڑا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میں یہاں گم ہو گیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے پلین کا صحیح راستہ بتا سکتے ہو جو سیدھا پلین کی طرف جاتا ہو؟ میں ایج کے اس حصے میں تھا کہ میں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ضرور تمہاری ہیلپ کروں گا اور میں جلد ہی اپنے پیرنٹس کو بتا کر آتا ہوں۔ اور پھر میں جلدی چلنے لگا اور ہال کا ٹرن لیا۔ اس کے بعد جو ہوا میں شاک رہ گیا۔ وہ آدمی مجھ پر چلانا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا جہاز اب اڑنے ہی والا ہے۔ میں نے جیسے تیسے اس سے کہا کہ میں جلد واپس آتا ہوں اور اسی طرح میں ہال کے ایگزٹ میں پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی میرے پیچھے دوڑ رہا تھا اور میری طرف ہی آ رہا تھا، اور پھر جلد ہی میں ایسکیلیٹر کو یوز کر کے ایئرپورٹ کی ایگزٹ میں پہنچ گیا۔ میں نے سوچا یہ بہت ہی عجیب تھا۔ میں نے یہ قصہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر میں نے باتھ روم ڈھونڈا اور یوز کیا اور سب کچھ بھول گیا۔ اب اس بات کو کئی سال گزر چکے تھے مگر یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولا۔ بعد میں نے اپنے کو ورکر کے ساتھ اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کس خطرناک چیز سے بچا تھا، اور بعد میں نے یہ واقعہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ میں ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا جب کا یہ واقعہ ہے۔ میری اسٹڈی پر بہت ہی زیادہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ سبھی پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد کیش کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا تھا۔ یہ ابھی میرا مڈ سیمسٹر چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں، اس سے میری فائنینشلی سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا مجھے لوکل ایئرپورٹ پر ایک ریمپ ایجنٹ کی جاب مل گئی۔ میری رسپانسبلٹی تھی بیگز کو لوڈ اور ان لوڈ کرنا، مگر ایک رات مجھے ڈیڈ باڈیز کارگو بن کی سائٹ پر کام کرنا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پلین میں ڈیڈ باڈیز کو بھی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ بہت ہی لائٹ رین ہو رہی تھی
رین کے ساتھ ہلکی ہلکی گرگ چمک بھی ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک ڈیڈ باڈی سٹوریج بن پلین کے لیے بھی ہوتا ہے، تو میرے مینیجر نے آج میری ڈیوٹی اس سائٹ پر لگائی تھی۔ میں آج بہت ہی تھک چکا تھا، پہلے کالج پھر جاب، چاہتا تھا کہ جلد کام ختم کروں اور گھر جا کے آرام کروں۔ ابھی میں کام کر ہی رہا تھا کہ یہ لاسٹ پلین کا کام ہی تھا جو کہ تقریباً ان لوڈڈ ہونے والا تھا۔ اس ٹائم میرے کو ورکر پل ریمپ پر کام کر رہے تھے اور مجھے دوسری سائڈ پر اور اس بن کی بیلٹس پر کام کرنا تھا۔ میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جو کہ بہت تنگ تھی، پھر جس بیلٹ کے ساتھ لگیج بیگ موو ہو رہے تھے وہیں دوسری طرف فلور پر پیکیجز کو سکین بھی کیا جا رہا تھا۔ مجھے تقریباً 5 منٹ ہوئے ہی تھے جن پیکیجز کے ساتھ میں کھڑا تھا، میں نے ریئلائز کیا کچھ بہت عجیب تھا۔ ایک لائٹ چمکی این ہمارے اوپر، میرے کان اس ٹائم اس آواز سے بہرے ہونے لگے تھے۔ میں نے پھر بھی اسے اگنور کیا، لیکن پھر میں نے بہت ہی تیز اور گرجتی آواز کو سنا جو میرے کانوں میں بھر گئی تھی۔ یہ آسمانی لائٹ تھی جو بالکل میرے قریب گراؤنڈ پر گری تھی۔ میں نے فوراً ہی دوسری طرف دیکھا اور جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں نے کبھی ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور لاسٹ سٹوریج بن تھا جہاں پہ بہت ہی اندھیرا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ کارگو کی لڈ آف تھی اور اس میں سے ڈیڈ باڈی فلائی کر گئی۔ وہ ڈیڈ باڈی ایک دم بیٹھی اور دوبارہ ہی لیٹ گئی۔ ڈیڈ باڈی بیٹھی بھی تو رائٹ پوزیشن میں، اور کارگو کی لڈ ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہوا میں فورس کر کے اڑا دی ہو۔ میں اس ٹائم بہت ہی پینک ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس ٹائم کو ورکر بھی چلانے لگے کہ آسمان سے بجلی گری ہے، اور بہت ہی جلد ہم اندر آ گئے اور میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کو ورکر کے ساتھ سب کچھ ایکسپلین کیا کیونکہ میں اکیلا ہی وہاں پر تھا سٹوریج بن کے پاس۔ یہ سن کر سبھی ڈر گئے تھے، میں نے کیسا ڈراؤنا اور خوفناک منظر دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے مینیجر نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم گھر چلے جاؤ۔ گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا، کتنا شاک ہو گیا تھا اس چیز کو دیکھ کر۔ آخر کیا تھا وہ؟ کیا جو میں نے دیکھا تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں؟ پھر تھوڑی ہی دیر میں میں گھر پہنچ گیا۔ ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ سب کچھ ریئل تھا۔ میری ایک کو ورکر نے مجھے ٹیکسٹ کیا اور مجھے ایکسپلین کرنے لگا کہ ڈیڈ باڈی تو ویسے ہی پڑی تھی، وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں اٹھ کے بیٹھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت سی میں نے ریسرچ کی کہ کیا لائٹ سے ایسا ممکن ہے کہ ڈیڈ باڈیز فیو سیکنڈز کے لیے اٹھ جائے، لیکن میں کچھ بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا۔ شاید اس دن میں بہت تھک گیا تھا، مگر پھر اگلی ہی صبح میں نے جاب کوئٹ کر دی۔ مگر آنیسٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کے ایکسپیرینس کے بعد مجھے پیسوں کی اہمیت کچھ زیادہ نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ جاب میں نے چھوڑ دی۔ میں پورٹ لینڈ میں رہتا تھا اور میری یہ جاب تھی کہ اکثر ہی ڈیفرنٹ سٹی میں مجھے پریزنٹیشن کے لیے جانا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں ویک ڈیز پر بھی جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے دوسری کنٹریز میں بھی جانا پڑتا تھا کچھ نہ کچھ سیریمنیز کے لیے۔ جس کمپنی کے لیے میں کام کرتا تھا وہی فلائٹ کا بھی ارینج کرتے تھے، حالانکہ یہ سب کچھ میری کمپنی ہی افورڈ کرتی تھی، مگر پھر بھی میں اکثر چیپسٹ فلائٹ ہی چوز کرتا تھا، اس میں کمپنی کا ہی فائدہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ مجھے فلائٹ پر طرح طرح کے ایکسپیرینس بھی ملتے تھے جو کہ اکثر ہی بہت ہی عجیب ہوا کرتے تھے، جن میں اکثر طرح طرح کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا تھا۔ لیکن میں پورے یقین سے اور صحیح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میرا سفر بڑا ہی آرام دہ گزرے، مگر ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں ڈیلس ایئرپورٹ پر سے فلائٹ پر سے آرگن واپس گھر جا رہا تھا۔ یہ سنڈے کی رات تھی، میں نے تقریباً اپنا پورا ہی کام کمپلیٹ کر لیا تھا اس ویکینڈ پر، اور مجھے واپس آفس جانا تھا منڈے مارننگ کو، اور یہ ویکینڈ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ میری فلائٹ بھی 2 پارٹس کی تھی، یہ تھی ڈیلس ٹو سیکرامنٹو اور پھر پورٹ لینڈ۔ جو فرسٹ فلائٹ تھی وہ زیادہ فل نہیں تھی۔ میں ونڈو سیٹ کے پاس بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ایک آدمی تھا جو میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تقریباً مڈل ایج کا شخص تھا
یہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑے کچھ ایجڈ لوگوں کی طرح لگ رہے تھے اور کچھ پھٹے پرانے بھی تھے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کون بھلا ایسی حالت میں پلین پر سفر کرتا ہے۔ ہم نے تھوڑی ہی دیر بات کی۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے تھوڑی ہی دیر بعد نیند آنے لگی اور میں تقریباً گہری نیند میں چلا گیا، اور جب میں نیند سے اٹھا تو اپنا فون نکال کر فون میں کچھ دیکھنے لگا۔ ایسے ہی میری نظر اس شخص کی طرف گئی تو وہ مجھے اپنے شولڈر کی ڈائریکشن سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر شاک رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ ونڈو کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر وہ میری مووی کو دیکھ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا مجھے اگنور کیا۔ ایسا کتنی بار ہوا، مگر پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے۔ مگر تبھی میں نے دیکھا کہ وہ سختی سے کچھ پیج پر لکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اچانک میں بہت ہی حیران ہوا۔ میں نے ریئلائز کیا کہ سارا ہی پیج جو اس نے لکھا تھا وہ ہینڈ رائٹنگ اتنی اسمال تھی کہ اس کو صحیح سے پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں نے کوشش کی آخر یہ کیا لکھ رہا ہے۔ دوبارہ میں نے جب ریئلائز کیا تو میں نے دیکھا وہ سب کچھ میرے ہی بارے میں لکھ رہا تھا۔ میرا نام اس پر کلیئرلی لکھا تھا جو مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو میرے نام کا کیسے پتا چلا، حالانکہ ہم بات بھی جب کر رہے تھے تب بھی میں نے نام نہیں بتایا تھا۔ اور پھر اور ورڈز کو دھیان سے دیکھنے لگا، مگر میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اسمال تھے اور مجھ سے کچھ دوری پر بھی تھے۔ میں بہت ہی ڈسٹرب ہوا اور دوبارہ سو گیا۔ اور پھر ہمارا پلین سیکرامنٹو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور لوگ جہاز سے اترنے لگے۔ جو آدمی میرے پاس بیٹھا تھا اس کے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا اور بس وہ بیٹھا تھا نیچے اپنا سر کر کے ساتھ والی جگہ پر۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی میں نے فائنلی کہا کہ ابھی دوبارہ میری کنیکٹڈ فلائٹ ہے جو مجھے اب پکڑنی ہے، مگر وہ موو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر بھی نیچے تھا اور دوبارہ بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تیرا پیچھا کروں گا اور اس ایئرپورٹ پر سے تو بچ کر نہیں جائے گا۔ میں تقریباً ہنسنے لگا اور یہ مذاق میں بات کو ٹالنے لگا، مگر وہ بہت ہی سیریس تھا اور تب ہی میں اس جگہ سے نکلا۔ مگر جب میں نے پلین کا ایگزٹ لیا تو وہ بہت ہی جلد آ رہا تھا میرے پیچھے اور مجھے فالو کر رہا تھا۔ تبھی میں جلد قدموں سے آگے بڑھنے لگا اور دیکھنے لگا، مگر وہ پھر بھی میرے پیچھے ہی تھا اور بھاگنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میں اپنے گیٹ پر پہنچ گیا جہاں پر کنیکٹڈ فلائٹ کا راستہ تھا، مگر سٹل وہ شخص میرے پیچھے ہی تھا۔ آخر میں ڈیسک پر پہنچا اور ان سے سارا معاملہ ڈسکس کیا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ آدمی کون ہے اور میرا پیچھا کر رہا ہے، پلیز میری ہیلپ کریں۔ تبھی انہوں نے سبھی امپلائیز کو الرٹ کیا اور یہ ڈیوٹی لگائی کہ یہ سب کچھ دیکھ، اور اس کے بعد ڈور کلوز کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اس شخص تک جلد ہی پہنچیں گے۔ میں نے 10 منٹ پہلے ہی بورڈنگ پاس لے لیا تھا، تقریباً سب سے پہلے۔ اسی دوران ایک عورت جو میرے پاس بیٹھی تھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی اور تبھی وہ کہنے لگی کہ واقعی وہ آدمی بہت ہی ڈراؤنا اور عجیب تھا، مے بی پولیس نے اسے پکڑ لیا ہوگا۔ یہ واقعہ obviously بہت ہی ٹیریفائنگ تھا اور مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ آدمی واقعی مجھے ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے کوئی مینٹل پرابلم تھی۔ میں اس عجیب واقعے کو بہت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ واقعی اس آدمی کو کسی ہیلپ کی ضرورت تھی۔ تو یہ تھی ایئرپورٹ پہ ہونے والے کچھ خوفناک انسیڈنٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوریز ضرور پسند آئی ہوں گی، تو کمنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔